الرحیم باب الغسل، یہ باب ہے غسل کرنے کے بیان میں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر جماع کرے تو اس پر غسل واجب ہو گیا، گرچہ منی نہ نکلے۔ عورت کی 4 شاخوں سے مراد اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، یا یہ کہ دونوں پیر اور فرج کی دونوں طرفین، یہ جماع کی جو ہے بہت ہی بلیغ تعبیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بہت ہی باحیا تھے اور حیا کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر تھے، مسئلے کی وضاحت کے لیے کنایہ الفاظ کا آپ نے استعمال فرمایا، صاف صاف اور کھلے طور پر آپ نے وضاحت نہیں فرمائی۔ بہرحال حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جماع کرے اور حشفہ داخل فرج ہو جاوے تو غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال منی ہو یا نہ ہو۔ خلفائے راشدین، اکثر صحابہ کرام اور ائمہ 4 سبھی کا یہ کیا ہے؟ مسلک ہے۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء رواہ مسلم۔ قال الشیخ الامام محی السنة رحمہ اللہ هذا منسوخ۔ وقال ابن عباس انما الماء من الماء في الاحتلام رواہ الترمذی ولم اجدہ فی الصحیحین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی سے پانی ہے، یعنی منی کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب ہوگا۔ امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ الماء من الماء کا حکم جو ہے احتلام کے لیے ہے۔ میں نے یہ روایت صحیحین میں یعنی بخاری مسلم میں نہیں پائی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب تک انزال منی نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا۔
مگر ابھی آپ نے اس سے پہلے جو حدیث پڑھی ہے، سنی ہے، اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ غسل محض دخول حشفہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ سبیلین میں سے کسی ایک میں اگر حشفہ داخل ہو جاوے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، بہر دو صورت غسل واجب ہوگا۔ تو بظاہر ان دونوں روایتوں میں اور حدیثوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس تعارض کو دفع کرنے کے لیے ہی امام محی السنہ نے یہ فرمایا کہ حکم منسوخ ہے۔ کون سا؟ الماء من الماء والا، کہ منی نکلے تو غسل ہوگا ورنہ نہیں۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کو منسوخ قرار دیا گیا، جس میں منقول ہے کہ یہ آسانی ابتدائی اسلام میں تھی کہ جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا، مگر بعد میں یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ قرار دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں اسے منسوخ قرار دیا گیا۔ بعد کا حکم یہ ہے کہ ختنین کا التقاء ہو جائے، مرد عورت کی شرمگاہ مل جائے تو غسل واجب ہوگا، چاہے انزال منی ہو یا نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کی ایک دوسری توجہ بیان فرما رہے ہیں کہ الماء من الماء کا تعلق، یہ حکم جو ہے احتلام کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق جماع سے نہیں ہے بلکہ احتلام سے، کہ محض خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ اگر کپڑے وغیرہ پر منی کی تری نظر آئے تو غسل واجب ہوگا۔ محض خواب دیکھنے سے، خواب میں دیکھا کہ صحبت کر رہا ہے، جماع کر رہا ہے، لطف بھی آ رہا ہے، لیکن کپڑے پر کوئی ایسی جو ہے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، منی نہیں نکلی، تو ابن عباس کی اس توجہ کے پیش نظر اس حدیث کو منسوخ ماننے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ مگر تحقیقی بات تو یہی ہے، یہ حدیث مطلق ہے، اس کا تعلق احتلام سے بھی تھا اور غیر احتلام سے بھی، مگر یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا، جیسے اس سے پہلے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ کہہ رہے ہیں کہ لم اجدہ فی الصحیحین، ایک اعتراض ہے صاحب مصابیح پر کہ میں نے اس حدیث کو صحیحین میں نہیں پایا۔ جب صحیحین میں نہیں ہے تو اس کو فصل اول میں ذکر کیسے کر دیا؟ نہیں لانا چاہیے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس کا جو قول ہے یہ بیان توجیہ کے لیے یہاں پر لایا گیا، اصالتاً نہیں لایا گیا۔ مسلم کی جو روایت ہے اس کی توجیہ کو بیان کرنے کے لیے یہاں پیش کیا گیا ہے، بطور استشہاد کے، بیان توجیہ کے، اصالتاً نہیں لایا، جی، لہذا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وعن ام سلمۃ قالت ام سلیم یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء فغطت ام سلمة وجهها وقالت يا رسول الله او تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها متفق عليه۔ وزاد مسلم برواية ام سليم ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه شبه۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی حق سے حیا نہیں فرماتے۔ تو بتائیے کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، جبکہ وہ پانی منی کو دیکھے۔ یہ سن کر ام سلمہ نے اپنا منہ شرم کی وجہ سے ڈھانک لیا اور فرمایا یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، خاک آلود ہو تیرا داہنا ہاتھ، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس کا بچہ اس کے مشابہ کیوں کر ہو سکتا تھا؟ امام مسلم نے ام سلیم کی روایت میں الفاظ زائد نقل کیے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد کی منی گاڑھی سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی پتلی زرد ہوتی ہے، لہذا ان میں سے جو منی غالب ہو یا سبقت کرے تو بچے کی مشابہت اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلہ دریافت کیا تو پہلے تمہید باندھی کہ اللہ تعالیٰ حق کے معاملے میں حیا نہیں فرماتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حق بات پوچھنے میں شرم حیا سے منع کیا گیا ہے۔ اور اصل مسئلہ پھر بعد میں دریافت کیا کہ کیا عورت پر جو ہے اگر احتلام ہو جائے تو کیا غسل واجب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا۔ جی فغطت ام سلمۃ وجہہا، ام سلمہ نے اپنا چہرہ مارے شرم کے ڈھانک لیا۔ ام سلیم نے جو سوال کیا تو حضرت ام سلمہ کو حیا محسوس ہوئی اور آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، عورتوں کی عادت ہوتی۔ اب ام سلیم کا اظہار حیرت کرنا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت سے انزال منی یہ نادر الوقوع ہے، ایک بات، یا یہ کہ ازواج مطہرات احتلام وغیرہ سے پاک تھیں۔ وجہ یہ ہے کہ احتلام شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے اور ازواج مطہرات کو اللہ نے اس سے پاک رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا وقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأة، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، تربت یمینوں کے، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو دانا ہاتھ۔ یہ شدت فقر سے کنایا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا تربت یمینوں کے، یہ شدت فقر سے کنایا ہے، ایک قسم کی بددعا ہے، مگر یہاں اس کا حقیقی معنی استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ عرب حضرات اس کا استعمال تعجب کے موقع پر کرتے ہیں۔ تو بڑے تعجب کی بات ہے تو تم ایسا بات کہہ رہی ہو، ایسی بات کہہ رہی ہو، اتنا نہیں جانتی کہ عورت کی منی جو ہے اگر نہ ہوتی تو ہو، اکثر بچے جو اپنی ماں کے مشابہ ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ معلوم ہے کہ مرد کی منی کی طرح عورت کی بھی منی ہوتی ہے، اور دونوں کے جو ہے منی سے بچے کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے۔ پھر بتایا کہ بھئی حضرت زاد مسلم بروایت ام سلیم ان ماء الرجل غلیظ ابیض وماء المرأة رقیق اصفر۔ جی یہ جو رنگ بیان کیا ہے کہ مرد کی منی جو ہے وہ سفید ہوتی ہے اور گاڑھی ہوتی ہے، اور عورت کی منی جو ہے رقیق پتلی ہوتی ہے اور زرد ہوتی ہے، یہ اکثر کے اعتبار سے
اکثر اور تندرست مرد عورت کے منی کے رنگ ایسے ہوتے ہیں، مگر کوئی مرض لاحق ہو جاوے تو مرض کے لاحق ہونے کی وجہ سے کبھی مرد کی منی جو ہے پتلی بھی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کثرت مباشرت کی وجہ سے سرخ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض عورتوں کی منی قوت اور طاقت کی زیادتی کی وجہ سے سفید بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو رنگ بتایا گیا ہے یہ اکثر اور اغلب کا اعتبار کرتے ہوئے۔ جی، حدیث کا جو آخری جملہ ہے کہ مباشرت کے وقت اگر مرد عورت دونوں کی منی ساتھ ہی گر کر رحم مادر میں پہنچتی ہے تو دونوں میں سے جس کی منی غالب ہوتی ہے یا جس کی منی جو ہے پہلے رحم میں پہنچتی ہے تو بچہ جو ہے اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ وعن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده ثم يفيض الماء على جلده كله متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت یعنی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کا ارادہ فرماتے تو غسل اس طرح شروع فرماتے۔ غسل کا طریقہ ہے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوتے، یہاں تک یہ پونچھوں تک دھوتے، پھر وضو کرتے جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے، جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر انگلیاں تر ہونے کے لیے پانی میں ڈالتے، پھر انہیں نکال کر ان انگلیوں کی تری سے اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال فرماتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 چلو پانی لے کر سر پر ڈالتے، پھر اپنے تمام پر پورے بدن پر پانی بہاتے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب آپ غسل شروع کرتے تو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر اپنے شرمگاہ کو دھوتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ دیکھیے اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غسل کے طریقے کو کیا کر رہی ہیں، بتلا رہی کہ جب آپ ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل فرماتے تھے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا۔ سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، پونچھوں تک ہاتھ دھوتے، اس کے بعد آپ نماز والا وضو کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ غسل کا فرماتے جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ پانی جمع نہیں ہوتا تھا، مثلا کوئی تخت پر بیٹھے یا پتھر پر کھڑے ہو کر نہاتے، تو پھر پورا وضو مکمل فرما لیتے، جیسے آگے حدیث میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ یا ایسی جگہ آپ غسل فرماتے جہاں کوئی گڑھا وغیرہ ہوتا، اس کی وجہ سے پاؤں کے پاس پانی جمع رہتا تھا، تو اس شکل میں آپ وضو کے وقت پاؤں نہیں دھوتے تھے، صرف جو ہے سب وضو کرتے، صرف پاؤں باقی رکھتے۔ پھر غسل کرنے کے بعد، غسل سے فراغت کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر پھر آپ اپنے دونوں پیروں کو دھویا کرتے تھے۔ جی، اس جگہ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ طبرانی کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، اور نہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو احتلام ہوا، وہ انبیاء اس سے پاک تھے۔ جی، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قالت میمونۃ وضعت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله وغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه۔ دی
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. میمونہ یہ حضرت ابن عباس کی جو ہیں میمونہ بنت حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا اصل نام برہ تھا. یہ ابن عباس کی خالہ ہیں. برہ نام آپ نے رکھا. آپ سے پہلے یہ مسعود بن عمرو ثقفی کے نکاح میں تھی. طلاق کے بعد پھر ابو اور ایک شخص سے نکاح ہوا اور ان کی وفات کے بعد آپ سے نکاح ہوا. جہاں نکاح ہوا تھا وہیں آپ کا وصال بھی ہوا. مقام شرف میں آپ مدفون ہیں. ان سے 76 احادیث مروی ہیں. جی کیا فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کے واسطے پانی رکھا اور کپڑا ڈال کر پردہ کیا تاکہ آپ اپنے پردے میں اسے کوئی دیکھے نہیں. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں دھویا. پھر آپ نے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہ کو دھویا. پھر اپنا بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا اور اس سے دھویا. پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا، چہرہ اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا. پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور پورے جسم پر بہایا. پھر جہاں آپ نے غسل فرمایا تھا اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے. اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے کپڑا دیا لیکن آپ نے کپڑا نہیں لیا اور پھر آپ جھٹکتے ہوئے وہاں سے آپ چلے گئے. دیکھو میں نے ابھی پیچھے حدیث میں آپ کو مسئلہ بتایا، یہاں وضاحت کے ساتھ ہے کہ اگر ایسی جگہ غسل کیا جائے جہاں پانی جمع ہوتا ہو تو پیروں کو غسل سے فراغت کے بعد دھونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مکمل وضو کر لینا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں 2 قول ہیں. اصح یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو مکمل کر لے، اور احناف کے نزدیک تو میں نے ابھی بتایا اگر پانی جمع ہوتا ہو تو بعد میں، ورنہ جو ہے پہلے وضو مکمل کر لیا جائے. اب یہاں ایک بات جو بیان کی حضرت میمونہ نے کہ بدن پوچھنے کے لیے میں نے کپڑا دیا تو آپ نے لینے سے انکار فرما دیا. کیوں انکار فرمایا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے مختلف جو ہے احتمالات ذکر کیے ہیں. یہ ہو سکتا ہے آپ نے کپڑا لینے سے اس لیے انکار کیا ہو کہ غسل وغیرہ کے بعد بدن کو نہ پوچھنا افضل ہے، اس لیے نہیں کیا. افضل یہی ہے. یا یہ کہ دوسرا احتمال یہ کہ آپ کوئی جلدی میں جا رہے ہوں گے اس لیے آپ نے نہیں لیا کہ کپڑا بدن پوچھنے میں دیر ہو جائے گی. یہ تیسرا احتمال یہ ہے کہ گرمی کا موسم تھا، نہانے کے بعد پانی کی تری اور گیلا پن چونکہ اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے اس لیے آپ نے نہیں لیا، آپ نے پوچھنا پسند نہیں فرمایا ہو. اور چوتھا احتمال یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کپڑے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس آپ کے جو ہے مزاج کے خلاف ہو، اس میں کوئی شبہ ہو، اس لیے آپ نے واپس فرمایا. بہرحال جو بھی احتمال ہو آپ نے کپڑا واپس کر دیا. کوئی عذر ہوگا، کوئی سبب ہوگا معقول، اسی لیے آپ نے جی. اس سے آپ یہ مسئلہ نہیں مستنبط کر سکتے کہ بدن پر لگے پانی کو نہ پہنچنا ہی سنت ہے یا یہ کہ پہنچنا مکروہ ہے، ایسا نہیں. ہاتھ جھٹکنے کا مطلب یہ جس طرح عام طور پر آپ جو ہے صحت مند انسان توانا لوگ جو چلتے ہوئے ہاتھ ہلاتے چلتے، اس طرح آپ بھی اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے تشریف لے گئے، پانی خود ہی ٹپک گیا. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ان امرأة من الانصار سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي یا جو ہے اثر الدم.
جی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک انصاری عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو غسل کا حکم دیا کہ کس طرح غسل کیا جائے۔ تو آپ نے وہ کیفیت بیان کی جو اس سے پہلے ذکر ہو چکی۔ پھر فرمایا کہ مشک میں بھگو ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو۔ وہ عورت کہنے لگی اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے پاکی حاصل کرو۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، عجیب بات ہے، سمجھ نہیں رہی ہے اللہ، تو تم اس سے پاکی حاصل کرو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اس سے کہا تم اس کپڑے کو خون کی جگہ یعنی شرمگاہ پر رکھ لو۔ جی، پوچھنے والی عورت ہے اور وہ مسئلے کی وضاحت چاہ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ جی جی جی، تو آپ اشاروں میں اور کنایوں میں اسے سمجھا رہے ہیں، مگر سائلہ جو تھی اسے اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے جملوں کو دوبارہ دہرایا، سہ دہرایا، مگر وہ مزید وضاحت چاہ رہی تھی۔ آپ نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے جو ہے سمجھانے کے لیے عورت کو اپنے طرف کھینچا اور سمجھا دیا۔ جی، فرصتم من مسکن فتطہری، مسک میم کے زیر کے ساتھ، جس کے معنی مشک کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مشک کا ایک ٹکڑا یا مشک میں بھیگے ہوئے یا رنگے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو، مسک، تاکہ وہ جو خون کی جو بدبو ہے وہ زائل ہو جائے۔ مسک کے میم کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، جس کے معنی مسک چمڑے کے آتے ہیں، لیکن روایت کے مطابق اور موقع کے مناسبت سے میم کے زیر کے ساتھ یعنی مشک کے معنی میں لینا زیادہ یہ جو ہے بہتر ہے، اولا ہے۔ جی، ایام حیض میں مستحب ہے کہ مشک کا ایک ٹکڑا یا مشک میں رنگ کر اس سے جو ہے خوشبو کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر شرمگاہ پر رکھ لے، تاکہ خون کی جو بدبو ہے وہ زائل ہو جائے۔ وعن ام سلمۃ قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظفر رأسی افا انقضه بغسل الجنابۃ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفیدین علیک الماء فتطہرین۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک عورت ہوں، اپنے سر کے بال بہت مضبوط گوندتی ہوں، کیا صحبت کے بعد نہانے کے واسطے انہیں کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہی کافی ہے کہ 3 لپیں پانی لے کر اپنے سر پر ڈال لیا کرو، پھر سارے بدن پر بہا لیا کرو، پاک ہو جاؤ گی۔ دیکھیے، یہ حکم جو ہے صرف عورتوں کے لیے۔ غسل کے وقت اگر بال گوندے ہوئے ہوں اور سر پر پانی اس طرح ڈالا جائے کہ بالوں کی جڑیں بھیگ جائیں تو کافی ہے، بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ بالوں کو کھولے بغیر جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا، جڑیں نہیں بھیگیں گی، تو پھر اس صورت میں بالوں کو کھولنا اور پانی کا پہنچانا ضروری ہوگا۔ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے، مردوں کو تو بہر صورت بال کھولنے ہی ضروری ہے۔ وعن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 امداد متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے،
اور 1 سا سے 5 مد تک پانی سے غسل فرما لیتے تھے۔ مد جو ہے ایک پیمانے کا نام ہے جس میں تقریباً 1 سیر اناج آتا ہے۔ اسی طرح سا یہ بھی ایک پیمانہ ہے جس میں تقریباً 4 مد یعنی 4 سیر کے قریب اناج آتا ہے۔ یہاں مد اور سا سے پیمانہ مراد نہیں ہے بلکہ وزن مراد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 سیر پانی سے وضو فرماتے تھے اور 4 سیر اور کچھ زیادہ پانی 5 سیر پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ تقریباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کا کم استعمال مستحب ہے، اسراف مکروہ ہے۔ اور یہاں مد اور سا کا جو ذکر ہے وہ تعین کے لیے نہیں ہے، تقدیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے ذکر کا مقصود اسراف سے بچانا ہے۔ اسراف سے بچانا یہ اصل ہے۔ جی وعن معاذة قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان متفق علیہ۔ حضرت معاذہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے جو دونوں کے درمیان رکھا رہتا تھا نہاتے تھے، اور آپ پانی لینے میں مجھ سے جلدی کرتے تھے تو میں کہا کرتی تھی میرے لیے تو پانی چھوڑ دیجئے، میرے لیے تو پانی رہنے دیجئے۔ حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ جنوبی ہوتے تھے، یعنی حالت ناپاکی میں ہوتے تھے۔ دیکھیے زوجین دونوں جنابت کی حالت میں حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشترکہ طور پر غسل فرماتے تھے۔ ایک تشت کی قسم سے ایک برتن ہوتا تھا جس میں 3 سا تقریباً 12 سیر پانی سماتا تھا، اور دونوں غسل کے وقت اس میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالتے اور اس سے نہاتے تھے۔ آپ پانی لینے میں جلدی کرتے تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پہلے نہانے سے پہلے تھوڑے سے پانی سے نہا لیتے تھے، ایسا نہیں، اور بقیہ پانی چھوڑ دیتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا برتن دونوں کے درمیان رکھا رہتا تھا اور دونوں اکٹھے اس سے غسل کیا کرتے تھے۔ حدیث کے آخری جملہ دونوں حالت ناپاکی میں ہوتے تھے، جنوبی ہوتے تھے۔ اس کے تحت ابن مالک نے فرمایا کہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جس پانی میں جنوبی شخص ہاتھ ڈال دے وہ پانی طاہر و مطہر ہے، خواہ جنوبی مرد ہو یا عورت ہو۔ البتہ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تمام علماء کا قول یہ ہے کہ اگر محدث بے وضو یا جنوبی جس پر غسل واجب ہے یا حیض والی عورت ہاتھ اس کا پاک ہو اور پانی کے برتن میں چلو بھرنے کے لیے ہاتھ ڈالے تو پانی مستعمل ناقابل استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ برتن سے پانی نکالنے کے لیے اس طریقے کی محتاج ہے، ضرورت ہے۔ امام موصوف جو ہے اپنے اس قول کی دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر جنوبی پانی کے برتن میں اپنا پاؤں یا سر ڈالیں تو پھر پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اسے کوئی مجبوری نہیں ہے اور نہ ہی اس طریقے کی ضرورت ہے، بلا ضرورت ایسا کرنا، اب پانی ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ الفصل الثانی عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل عن الرجل يرى أنه قد احتلم
ولا يجد بللا قال لا غسل عليه. قالت سليم هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم إن النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي وأبو داود وروى الدارمي وابن ماجة إلى قوله لا غسل عليه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو سو کر اٹھنے کے بعد کپڑے پر منی کی تری محسوس کرے اور اسے احتلام یاد نہ ہو. آپ نے فرمایا غسل کرنا چاہیے. اور ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے سو کر اٹھنے کے بعد احتلام تو یاد ہے مگر تری معلوم نہیں ہو رہی ہے، دکھائی نہیں دے. آپ نے فرمایا اس پر غسل واجب نہیں. سلیم نے پوچھا اگر عورت بھی یہ تری دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورتیں بھی مردوں ہی کے مثل ہیں. ترمذی، ابو داؤد، دارمی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو لا غسل علیہ، اس پر غسل واجب نہیں ہے تک نقل کیا ہے. صاحب ظاہر ہے مسئلہ واضح ہے. ابھی احتلام کسی نے خواب دیکھا لیکن منی جو ہے نکلی نہیں تو غسل نہیں ہوگا. اور اگر ایک شخص کو خواب یاد نہیں ہے لیکن منی جو ہے کپڑا بھیگا ہوا ہے نظر آ رہی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا. اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. جی اللہ تو ایک مسئلہ ہے، اگر میاں بیوی یا مرد عورت ایک ہی بستر پر لیٹے ہوں اور انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو بستر پر تری جو ہے منی کی جو ہے تری محسوس کی، لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کس کی منی کی تری ہے، تو اس صورت میں دونوں میں سے کس پر غسل واجب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ منی کا رنگ کیسا ہے. اگر سفید ہو تو اس بات کی علامت ہوگی کہ مرد کی ہے، لہذا مرد پر غسل، اور رنگ زرد ہے تو پھر غسل عورت پر واجب ہوگا. مگر احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا کہ مرد و عورت دونوں ہی غسل کر لیں. فانا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرد کے ختنہ کی جگہ عورت کے ختنہ کی جگہ سے تجاوز کر جائے یعنی اشفا غائب ہو جائے تو دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا. اور عائشہ فرماتی ہیں میں نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ہم دونوں نے نہایا. ختان ختنہ کے وقت جو کاٹتے ہیں، جو مرد کے عضو تناسل کے آگے ایک کھال ہوتی ہے نا، اور عورت کی شرمگاہ پر مرغ کی کلغی کی طرح ابھرا ہوا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو ختنہ کہتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ جب ختنین مل جائیں اور حشفہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، چھپ جائے تو غسل واجب ہوتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے. حضرت عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واتقوا البشرة. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب والحارث بن وجيه الراوي وهو الشيخ ليس بذلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے نیچے جڑ میں جنابت ہوتی ہے، لہذا بالوں کو خوب دھویا کرو اور بدن کو پاک کیا کرو. امام ترمذی فرماتے کہ حدیث غریب ہے کیونکہ اس حدیث کا ایک راوی حارث بن وجیہ ایک بوڑھا شخص ہے اور معتبر نہیں ہے، یعنی کبر سنی اور غلبہ نسیان کی وجہ سے اس کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی قوی نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے. جی عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرة من جنابة ثم يغسلها
فعل بها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا رواه ابو داود وأحمد والدارمي إلا أنهما لم يكررا فمن ثم عاديت رأسي۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غسل جنابت میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک چھوڑ دی کہ اسے نہ دھویا تو اسے اس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ علی فرماتے ہیں اس وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، اس وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی، اسی وجہ سے میں اپنے سر سے دشمنی کی، یعنی منڈا ڈالا، 3 مرتبہ کہا۔ احمد نے یہ الفاظ اس وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی مکرر ذکر نہیں کیے۔ جی سمجھ گئے ہوں گے، ایک بال برابر میں جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا، ہر بال کے جڑ میں جو ہے پانی پہنچانا کیا ہے، ضروری ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے آپ غسل سے پہلے جو وضو فرماتے تھے غسل کے بعد دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہی غسل کافی تھا، وہی وضو کافی تھا۔ وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسه بالخطم وهو جنب یجتزی بذلك ولا يصب علیہ الماء۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپاکی کی حالت میں غسل کے وقت ختمی سے سر کو دھو لیا کرتے تھے اور اس پر کفایت کرتے، دوبارہ سر پر خالص پانی نہ ڈالتے تھے۔ یہ اس وقت ہمارے یہاں جیسے آنولے بہت پہلے زمانے میں چلتے تھے، اسے سر دھویا جاتا تھا، ایسے عرب میں ختمی سے سر دھویا جاتا تھا۔ جی بالوں کی صفائی کے لیے اچھی چیز ہے۔ جی ان یعلا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حي ستير يحب الحياء والتستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي وفي رواية قال إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بالشيء۔ یعلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو میدان میں ننگا نہاتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ وعظ کے لیے ممبر پر چڑھے اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ بہت حیادار ہے۔ اللہ جی بندوں سے حیاداروں کا سا معاملہ کرتا ہے اس طور پر کہ انہیں معاف کرتا رہتا ہے، بہت پردہ پوش ہے، یعنی اپنے بندوں سے گناہ اور عیوب کو پوشیدہ رکھتا ہے اور حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی میدان میں نہائے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کر لیا کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نہانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ کسی چیز کا پردہ کر لیا کرے۔ تو بے رہنا کھلے جگہ پر نہیں نہانا چاہیے، انتہائی بے شرمی کی بے حیائی کی بات ہے۔ ہاں غسل خانہ ہو، بند ہو، دروازہ ہو، کوئی دیکھ نہ سکتا ہو سطر کو، تو پھر ایسی صورت میں آپ نہا سکتے ہیں، بلا ضرورت وہاں بھی نہیں نہانا چاہیے۔ الفصل الثالث عن ابی بن کعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها۔ دیکھیے وہ حدیث آ گئی ہے جس کا اس سے پہلے میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہوا۔ وعن علی قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ورأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مسحت علیہ بیدک اجزأک۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ شخص سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے غسل جنابت کیا اور صبح کی نماز پڑھی، پھر میں نے دیکھا کہ بدن پر ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے، وہاں پانی نہیں پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس جگہ اپنے بھیگے ہاتھ سے مسح بھی کر لیتے تو کافی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مطلب تو شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غسل کے وقت اس جگہ جو خشک رہ گئی تھی بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیتے تو اسے معمولی طور پر دھو دیتے تو کافی ہو جاتا، تمہارا غسل پورا ہو جاتا۔ جی اب چونکہ خشکی کا احساس کچھ عرصے کے بعد ہوا، اب تمہیں چاہیے تھا کہ جگہ دھو لیتے، خواہ معمولی طور پر ہی کیوں نہ ہوتا، اور جو نماز پڑھ لی تھی اس کی قضا کر لی۔ وعن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، نیز جنابت سے نہانا اور کپڑے سے پیشاب کو دھونا 7 مرتبہ فرض ہوا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متواتر اللہ تعالیٰ سے ان میں تخفیف کی دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ نمازیں تو 5 فرض رہ گئی اور جنابت سے نہانا اور کپڑے پر پیشاب کا دھونا 1 مرتبہ رہ گیا۔ پہلے شدت تھی، بعد میں کیا ہو گئی؟ تخفیف ہو گئی۔ جی شب معراج میں جیسے آپ جانتے ہیں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، پھر آپ جو ہے وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو کہا کہ جائیے نماز کم کرا کر آئیے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے، ہر مرتبہ 5 نماز کی تخفیف کی گئی، اخیر میں 5 رہ گئی۔ اسی طرح غسل کا حکم اور ناپاک کپڑے دھونے کا حکم پہلے جو ہے سخت تھا، 7 مرتبہ دھونا ضروری تھا، پھر تخفیف کر دی، ازالہ نجاست ہونا چاہیے اور غسل جو ہے ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا، بدبو وغیرہ زائل ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔